فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. اور یہ سارے کام بت پرستی سے، شرک کی نجاست سے بچنا اور جھوٹ بات سے بچنا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جھوٹ بولنے کا رشتہ کہاں لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آ رہی؟ شرک والی برائی کے ساتھ جھوٹ کی بات کا جوڑ لگ رہا ہے. معلوم ہوا کہ قریب قریب ہیں یہ دو گناہ، شرک اور جھوٹ، یہ قریب قریب ہوئے، تبھی تو دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اور آگے ان دونوں کے بعد فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر کے اللہ کے لیے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے. یہ پھر میں بتا رہا ہوں، یہ اس کو عربی سینٹنس میں، اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں حال. یہ جملہ حالیہ ہوگا. میں اس کو ترجمہ پھر میں کرتا ہوں پیچھے سے لوٹا کر، تب سمجھ میں آئے گا. بچو تم بتوں کی گندگی سے اور جھوٹ بات کہنے سے، اس حالت میں کہ تم اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے یہ کام کرو. کیا کام کرو؟ کیا کام کرو بھائی؟ بتوں سے بچنا اور جھوٹ سے بچنا. سمجھ میں آیا؟ اب تو سمجھ میں آ گیا. تو کتنی گندی بات ہوئی جھوٹ، کہ ان دونوں کو یوں کہا جا رہا ہے کہ بت پرستی کی گندگی اور جھوٹ کو اللہ کے لیے خالص ہو کر اور شرک سے بچتے ہوئے چھوڑ دو. اتنی برائی ہے شریعت اسلامیہ میں جھوٹ کی. اس لیے یہاں اگرچہ جھوٹ سے میں نے کہا کہ مراد اس جگہ پر، اگرچہ مراد اپنے آگے اور پیچھے موقع محل کے لحاظ سے وہ جانوروں کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو متعین نہیں کیا. متعین تو نہیں کیا کون سا جھوٹ. اس لیے علماء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پھر یہاں ہر طرح کا جھوٹ ہوگا. کوئی بھی جھوٹ جو ہے جب عام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. اس میں شہادت، گواہی، وٹنس، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. اسلام میں جھوٹی شہادت کا مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور اس کے لیے یہاں تک ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ صاحب یہ شخص جو ہے اپنی شہادت میں جھوٹا ہے، یعنی شہادت جھوٹی ہو گئی، ثابت ہو گیا مثلا کورٹ میں، تو ایسا نہیں کہ جاؤ بھاگ جاؤ. یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ تمہاری شہادت جھوٹی ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں اس کا پنشمنٹ، جھوٹ جب اتنی برائی ہے تو ایسا نہیں کہ جھوٹے آدمی کو ویسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا کیا گیا جھوٹے شاہد کے ساتھ، جس نے جھوٹی شہادت دی، کہ اس کو پورے ایک دن اس کا منہ کالا کر کے اور شہر میں کھڑا رکھا گیا اور اعلان کرایا جاتا رہا، یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹی شہادت دی، ذرا سب لوگ دیکھ لیں، یہ ہے وہ شخص. پورے دن یہ اناؤنسمنٹ ہوتا رہا، یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹی شہادت دی ہے. کیا حیثیت رہ گئی اس کی اس سوسائٹی کے اندر؟ سمجھ میں آیا؟ جس کو گورنمنٹ نے اس طرح سے بدنام کیا کہ صاحب پورے دن اس کے. آج اس دور کے اندر جو ہے وہ اور بھی ذریعے اختیار کیے جا سکتے ہیں. نیوز پیپر میں دے دیجئے، ریڈیو سے اناؤنس کر دیجئے، جو بھی کیجئے کہ صاحب فلاں آدمی نے کورٹ میں جھوٹی شہادت دی تھی. ہمیشہ کے واسطے وہ شخص گورنمنٹ، اسلامی گورنمنٹ کی نظر میں وہ جھوٹا ہو گیا. یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت اہم بات ہے. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح. فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا. کسی آسمان سے مراد ضروری نہیں کہ وہ آسمان حقیقی ہو. آسمان کا لفظ بولا جاتا ہے سروں سے اوپر جو بھی بادل ہیں یا فضائیں ہیں، سب وہ آسمان سے گر پڑا. تو یا تو اب پرندے اس کو نوچ کے کھانے لگے، یا پھر ہواؤں کے جھونکوں نے اس کو لے جا کر ایک ایسے گہرے کھڈ میں لے جا کر ڈال دیا کہ جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں. یہ ایک مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے شرک کیا. بعض مفسرین نے اس مثال کے ایک معنی بتلائے.
کیسے منطبق ہو رہی ہے یہ مثال مشرک کے اوپر. اس طرح کہ آسمان جو ہے جس سے کہ وہ گر رہا ہے یہ ہے دراصل فطرت، نیچر. آسمان اونچا ہے نیچا؟ اونچا ہے. انسان کا فطرت اور نیچر اللہ نے بہت بلند بنائی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اکرم المخلوقات ہے. تو اپنے نیچر کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تو یہ یوں کہیے کہ بلندیوں پر ہے. یہ انسان سب سے بلند اس کا مقام ہے. اب جب تک یہ انسان اپنے اس نیچر کے مطابق ہے بلندیوں پر ہے. شرک کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے خلاف نیچر کام کیا، اپنے کو گرا لیا ہے اس جگہ سے. یہ ہے وہ آسمان سے گر. جب اس جگہ سے گر گیا تو اب دو صورتیں ہیں، دو دشمن ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے، ایک اندرونی دشمن اور ایک بیرونی دشمن. بیرونی دشمن کیا ہے؟ بیرونی دشمن ہے شیطان، جو انسانوں میں ہوں یا جنات میں ہوں. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض. تو یہ شیاطین بیرونی دشمن ہے. اب اس کو لیے پھرتے ہیں، یہاں چل وہاں چل، یہاں چل وہاں چل. ایک شرک کرنے والا پھر ہزار قسم کی نافرمانیاں وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے. یہ ہے فتخطف الطیر، یہ جو مردار کھانے والے پرندے آ کر کے پھر اس کو نوچنا شروع کرتے ہیں. تو دراصل یہ جو شیاطین الانس والجن ہیں یہ مردار خور ہیں. مردار خور جو ہے وہ آپ کو کہاں بیٹھا نظر آئے گا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ مردار خور جانوروں کو دیکھا کہاں بیٹھے ہیں، کہاں جمع ہوں گے؟ جہاں مردار ہے. وہ پاک صاف جگہ پہ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. اسی طرح شیاطین الانس والجن کہاں ملیں گے؟ مقدسین اور مکرمین کے پاس نہیں بیٹھیں گے. وہ تو وہاں ملیں گے کہ جہاں ان کا قارورہ جن سے ملتا ہے، وہاں ملیں گے. وہ تو جن کے اندر ان کی شیطانیت کو قبول کرنے کا مادہ موجود ہے. تو یہ مردار خور پرندوں کی طرح سے یہ شیاطین الانس والجن جو ہیں ان کی بوٹیاں نوچیں گے اس مشرک کی. یہ تو ہوا بیرونی دشمن. اور اندرونی دشمن کون ہے؟ وہ ہے خواہشات نفس انسان. تو وہ خواہشات نفس اس کو کبھی ادھر لے جا رہے، کبھی ادھر لے جا رہے، ادھر چل ادھر چل، حق کے راستے سے ہٹا کر دنیا کے دوسرے راستوں پر بھٹکائے پھرتے ہیں. اور اس کو کہا گیا او تہوی بہ الريح. خواہشات نفس جو ہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس طرح سے ہوا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہوا جو ہے مشرق کو بھی چلتی ہے، مغرب کو بھی چلتی ہے، شمال کو بھی چلتی ہے، جنوب کو بھی چلتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اسی طرح خواہشات نفس بھی ہر طرف لے کے چلتی ہیں، انسان کو بھٹکاتی پھرتی ہیں. اس لیے ان کو ہوا کہا جاتا ہے. ہوائے نفس، ہوائے نفس سنتے ہیں نا، خواہشات نفس کو اسی لیے کہتے ہیں. ہواؤں کی طرح سے یہ بھی بھٹکاتے پھرتا ہے. تو او تہوی بہ الريح اس لیے کہا کہ اس کو پھر ہوائیں بھٹکاتی پھریں اور آخر لے جا کر کہاں ڈال دیں کہ جہاں اس کا تیا پانچا ہو جائے. ذالک فرمایا کہ یہ ہے تفصیل ان باتوں کی. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. فرمایا کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا وہ دراصل یہ بات دلوں کے تقوی کی علامت ہے. شعائر یوں کہیے کہ ان چیزوں کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے پہچان کے لیے بطور علامت کے ہوں. سمجھا؟ مثلا آپ کسی جگہ اگر ایک مینار اور ایک گنبد دیکھیں کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ مسجد ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک علامت ہو گئی، ایک پہچان ہے. جو چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ وہ اسلام کی ایک پہچان ہے ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ ایک چادر سفید اوپر باندھے ہوئے اور ایک چادر لپیٹے ہوئے دیکھیں گے، کیا سمجھیں گے آپ اس علاقے میں؟ احرام میں. یہ پہچان ہو گئی حج کی، اسلام کی ایک پہچان ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح اذان جو ہے وہ نماز ایک اسلام کی پہچان ہے. حالانکہ اور میں اس کو بتلا دوں، شعائر اللہ چاہے ان کو فرض کا درجہ نہ دیا گیا ہو، واجب کا درجہ نہ دیا گیا ہو، سنت کا درجہ دیا گیا ہو اپنی جگہ، لیکن اگر ان کی پوزیشن شعائر کی بن جائے تو پھر ان کی امپورٹنس جو ہے وہ اتنی ہو جاتی جیسے کسی فرض کی. مثلا میں ابھی بتاتا ہوں، اذان دینا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟
سنت ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بالفرض اذان نہ دی گئی تو کیا کہیں گے آپ؟ سنت چھوٹ گئی. فرض اگر فرض نماز بغیر اذان کے پڑھ لی گئی تو بغیر سنت کیا نماز ہو گئی؟ یہ تو کہیں گے نا بھائی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ سنت ہے. لیکن خوب سن لیجئے کہ حالانکہ یہ سنت ہے، اگر بغیر اس سنت کے ادا ہوئے نماز پڑھ لی گئی تو صرف اتنا ہوگا کہ سنت ادا نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، ہے نا. لیکن اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی قوم زور زبردستی سے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کرے کہ ہم اذان نہیں دینے دیں گے، فرمایا کہ یہ مسئلہ جہاد کا ہے، اس پر جہاد ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر جہاد ہوگا. کیوں ہوگا جہاد؟ اس لیے کہ یہ شعائر میں سے ہے. بے شک نمازی کی نماز ہو جائے گی اگر اذان نہ دی گئی، لیکن اگر اس کو اس ظالموں نے اور مخالفوں نے یہ کہہ کر کے کہ ہم اذان نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ تفصیل میں وہ نہیں جا رہے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے، انہوں نے اس کو اسلام کی پہچان قرار دیا. تو پھر اسلام بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ اسلام کی پہچان ہے، جہاد ہوگا. تو شعائر اللہ جو ہیں وہ اسی لیے جہاں تک معافی چاہتے ہوئے میں کہتا ہوں، اور معافی مجھے اس لیے چاہیے کہ آپ کے دلوں کو شاید ناگواری ہو، ورنہ مجھے معافی اس لیے نہیں چاہنی چاہیے کہ مسئلہ اسلام کا ہے. اسی لیے جو عورتوں کے واسطے اور مردوں کے واسطے وہ صورت کے جس سے دور سے پہچانے جائیں کہ یہ عورت مسلمان عورت ہے اور یہ مرد مسلمان مرد ہے، وہ بھی شعائر اسلامی ہے. اس کو شعائر کا درجہ دیا گیا اسلام میں. تو یہاں فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس موقع کے لحاظ سے یہ شاعر کیا کیا بنیں گے؟ ایک حاجی کا بحالت احرام ہونا، اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کا ہونا، اسی طرح سے جو ہے یوں کہیے کہ جو مقامات ہیں ان جگہوں کے، مینا، عرفات، مزدلفہ، مکہ مکرمہ، یہ سارے کے سارے شعائر اللہ بن جائیں گے. ان سب کا احترام جو شخص کرے گا، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی ایک بات ہوگی. کیوں؟ کیا مطلب؟ ان چیزوں کا کون احترام کرے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور خوف خدا ہی نہ ہو تو کہیں کوئی اللہ کی ان باتوں کا احترام کرے گا. اس نے کہا کہ تقوی قلوب سے ہے یہ بات، اس سے پہچانا جائے. جو قابل دین کے اعتبار سے قابل تعظیم چیزوں کا جتنا کوئی ادب کرے گا اتنا ہی کیا سمجھا جائے گا؟ اس کے دل میں خوف خدا ہے. قرآن شریف ہے مثلا، قرآن شریف کی ایک ایک آیت کا جو ادب اور احترام کرے گا کیا سمجھیں گے آپ؟ نہیں، یہ اس کے دل میں خوف خدا ہے. مسجدوں کا جو احترام جتنا کرے گا کیا سمجھیں گے آپ؟ اس کے دل میں خوف خدا ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. فرمایا کہ جہاں تک ان جانوروں کا تعلق ہے جو جانوروں کی بات اوپر آئی تھی الانعام، فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے نفع رکھے گئے ہیں ایک خاص مدت تک کے لیے. ثم محلها الى البيت العتيق، اور پھر ان کا مقام جو ہے مقام ذبح اور قربانی کی جگہ وہ البیت العتیق ہے. کیا مطلب ہوا منافع؟ اصل میں یہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ابھی اوپر ذکر آیا نا تعظیم اور تکریم، سمجھ میں آیا؟ اور اس تعظیم اور تکریم میں بتا چکا ہوں قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں آ گئے، ان کے تعظیم اور تکریم. فرمایا کہ تعظیم اور تکریم کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. چنانچہ ایک موقع پر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی اونٹنی کے مہار پکڑے جا رہا ہے اور پیدل چل رہا ہے. آپ نے، اور بیچارہ جو ہے اس کے انداز سے معلوم ہو رہا کہ تھکا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جاؤ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ تو جو ہے یہ ہدی، یہ مطلب یہ قربانی کا ہدی، یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جاؤ. یہ تھی وہ بات کہ اس تعظیم اور چیز ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنے کو ہلکان کر لو، سواری کے لیے کوئی دوسرا جانور نہیں اور اس کو باقاعدہ ادب احترام کے ساتھ لے کے جا رہے. بھائی سوار ہونے کی ضرورت ہے، سوار ہو جاؤ، اس سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. یہ تھی وہ بات. اس لیے کہا گیا کہ منافع تمہارے لیے نفع ہیں، مگر کب تک؟ الی اجل مسمى، جب وہ قربانی کی جگہ پہنچ جائے.
اب اس کی قربانی کرنی ہے، اب اس کے بعد سارے نفع تمہارے ختم، اب قربانی ہی کر دینی ہے اپنی. یہ نہیں ہوگا کہ ٹال مٹول کرتے رہو، ذرا اور فائدہ اٹھا لیں، ذرا اور فائدہ اٹھا لیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور الی البیت العتیق، ان کے محل پہنچنے کی جگہ، یعنی ذبح کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو مقام ذبح کیا ہے کہ جہاں جا کر ذبح ہو؟ البیت العتیق. البیت العتیق کے ایک جہاں تک اصل معنی ڈائریکٹ جو اس کے معنی ہیں وہ تو ہے کعبۃ اللہ. البیت العتیق کا لفظ پہلے بھی آ چکا، میں وہاں بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ عتق کے دو بلکہ تین معنی آتے ہیں. ایک معنی تو ہے پرانا ہونا، تو البیت العتیق مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ پرانا ہے. اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے جو بنایا گیا، اس لحاظ سے پرانا ہوا. عتق آزادی کے معنی میں بھی آتا ہے. البیت العتیق آزاد گھر، اس لحاظ سے بھی کعبۃ اللہ جو ہے البیت العتیق ہے، اس لیے کہ اس پر کسی کی جاگیر نہیں بن سکتا، چاہے وہ کوئی حکومت ہو اور چاہے کوئی فرد ہو، کسی کا اقتدار اس پہ قائم نہیں ہو سکتا. یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ یکساں اس کے حقوق ہر ایک کے یہاں پر ہیں، اور وہ جب چاہے آ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. البیت العتیق. تیسرے معنی العتیق کے قابل احترام اور قابل تعظیم، اس لحاظ سے بھی کعبۃ اللہ البیت العتیق ہے. مگر اس سے مراد ساری امت کے نزدیک بلا اختلاف اس سے مراد ہیں حدود حرم. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے تو میرے منہ کے سامنے یہ کام کیا، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نہیں صاحب، میرے سامنے یہ کام کیا. آپ کہتے ہیں میرے منہ پر اس نے یہ بات کہی، کیا مطلب؟ میرے سامنے وہ بات کہی. تو آپ پورا جز بول رہے ہیں، منہ کا لفظ عربی میں جس کو کہتے ہیں وجہ، تو منہ کا لفظ جز ہے اور مراد اس سے پورا بدن ہے. جز بول کر کل مراد لینا تو، لیکن وہ جزو اعظم جو کسی بھی لحاظ سے جو بہت امپورٹنٹ حصہ ہو اس کل کا، وہ مراد لیتے ہیں. چونکہ حرم کا امپورٹنٹ جز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حرم بنا، وہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے البیت العتیق کہا گیا. مگر اس البیت العتیق سے مراد کعبۃ اللہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جاؤ اونٹ اور بکریاں لے جا کر کعبہ میں ذبح کرو، کبھی یہ نہیں ہوا، نہ اسلام سے پہلے نہ اسلام میں. ذبح بعد میں ہوتا تھا، باہر ہی ہوتا تھا. لیکن اب اسلام میں جو ہے وہ حدود حرم، تو مینا جو ہے وہ حدود حرم میں ہے. مطلب یہ ہے کہ حدود حرم میں ذبح کرو، حدود حرم سے باہر نہیں ذبح ہوگا ان کا، یہ مراد ہے. ثم محل البیت العتیق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر کہ جن کو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ آگے چلیے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو خوب سن لو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار بنے رہو. یہ ہے مطلب. کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ قربانی کے طریقے، قربانی کے اور تفصیلی احکام ہو سکتا ہے ان میں فرق ہو. سمجھ میں آئے؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک فرق کیا ہے. پچھلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی اس قربانی کے گوشت کا کھانا جائز نہیں تھا، ناجائز تھا. اس شریعت میں کیا رکھا گیا؟ کھاؤ کھلاؤ. یہ فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ بتلانا یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے مختلف طریقے رکھے ہیں ہر امت میں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہے کانسیپٹ. اس میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی اصل چیز ہے کانسیپٹ جو ہے. اور وہ کیا ہے؟ لیذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لینا. یہ بات جو ہے وہ ہر امت میں گویا رکھی گئی ہے کہ قربانی جو ہوگی وہ اللہ کے نام پر ہوگی، ذبح جو ہوگا وہ اللہ کے نام سے ہوگا. یہ ہے اس کے بغیر وہ ذبح مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ ہر دور میں رہی بات. اس لیے آج بھی جو خاص طور پر یعنی حنفیہ اور شوافیہ میں جو اختلاف ہے وہ دراصل صورت کا اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے.
یہ بات کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو اگر شوافے کے یہاں وہ قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کا نام نہ لو، بلکہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس نے اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا ہے اور وہ اللہ کا ماننے والا ہے اپنی اصل سے، تو ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں. سمجھ میں آیا؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ بالقصد جو چھوڑ رہا ہے ہم اس کا جو ہے اس کو گوارا نہیں کریں گے. بھول کے چھوٹ گیا ایک مسلمان سے، وہ تو ایسا ہے کہ بھول چوک اللہ کے معاف ہے. اور حنفیہ کی نظر اس پر ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تو کانسیپٹ کے تعلق سے غفلت نہیں ہونی چاہیے بالارادہ. یہ ہے حنفیہ کا، وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لو، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ ہے اس کا. اس لیے کہا لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو دیا ہے. ہم نے ان کو دیا، یہ لفظ کیوں بڑھایا؟ علی ما رزقہم، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس بات کے لیے کہ حلال ہونا چاہیے وہ جانور، یعنی حلال ذریعے سے حاصل ہوا وہ ہو، حرام ذریعے سے نہ ہو. یہ ہے اللہ کے دینے کا مطلب. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز دیتے ہیں اللہ دیں. جب یوں کہے کہ اللہ نے دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حلال ذریعے سے آیا نا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ جب یوں کہا جائے یہ اللہ نے ہم کو دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حلال ذریعے سے آیا. اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ حرام ذریعے سے آئے ہوئی چیز کو کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ نے مجھے دیا. علی ما رزقہم کا لفظ، جس اللہ نے جو جانور ان کو دیے، مطلب کیا ہوا؟ حلال ذریعوں سے آیا ہوا ہو. حرام مال سے جانور خرید کر کے قربانی کر دینا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہو سکتا. تو کانسیپٹ تو بے شک اللہ کا نام لینا ہے، مگر دوسری بات بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ حلال ذریعے سے آنا چاہیے، وہ رزق خداوندی ہونا چاہیے، مال حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. فرمایا فإلہکم الہ واحد، ایک ہی اللہ ہے، لہذا اسی کے نام پر ہونا چاہیے قربانیاں، کسی اور کے نام پر یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا، اسی کے تم فرما بردار بنو. وبشر المخبتین، اور جو مخلص اور متواضع ہیں، تواضع اور اخلاص والے، فرمایا ان کو آپ بشارت دے دیجئے. کہیں کہ بشارت ہوگی، ظاہر ہے کہ اچھے حال کی. وہ کون ہیں؟ ان کا تذکرہ آگے آیت میں وقت ہو گیا انشاءاللہ آئندہ. سورہ الحج آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم गुज़िश्ता आयत का आखिरी हिस्सा था वबश्शिरिल मुख़बितीन अल-मुख़बितीन को बशारत दे दीजिए। अल-मुख़बितीन का मैंने तर्जुमा किया था वो लोग के जो जिनमें इखलास है, लेकिन वो भी दरअसल तर्जुमा ऐसा था कि इसके सिवा कोई और लफ्ज़ हम ला ही नहीं सकते थे। अल-मुख़बितीन के जो माना हैं उसमें डर, खौफ और इखलास, लगन, तवज्जो, ये सारी कैफियतें जो हैं वो लफ्ज़ इख़बात में आ गई। अब इन सारी खुसूसियात को जमा किस लफ्ज़ में कर दें हम? उर्दू में कोई लफ्ज़ ही नहीं, तो मैं इस वास्ते मुखलिस का लफ्ज़ से तर्जुमा किया था। आगे उनके खुद औसाफ बतलाए जा रहे हैं। अल-मुख़बितीन कौन है कि जिनके लिए कहा गया कि आप खुशखबरी दे दीजिए। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। एक तो उनका वस्फ ये है
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں. کسی عظمت والی شخصیت کا جب ذکر ہوتا ہے دل میں عظمت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ کسی باجمال اور خوبصورت چیز کا ذکر کیا جائے تو دل میں اس کی جمالیاتی ذوق جو ہے وہ حرکت میں آئے گا نہیں آئے گا؟ ڈراؤنی چیز کا جب ذکر کیا جائے تو دل میں ایک وحشت اور خوف دہشت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. مگر یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا ذکر آئے اور دل میں کوئی ہلچل نہ ہو؟ یہ وہ لوگ کہ اللہ کا نام آنے سے ان کے دلوں کی کیفیتیں بدل جائیں، یہ ہے وجلت قلوب. ایک وقت ان کے اندر یہ ہونا چاہیے. اس اللہ کا ذکر کیے جانے میں یہی نہیں کہ بس اللہ اللہ ہی کریں. جبھی ذکر خداوندی میں احکام شرعیہ اور نصیحتیں، آخرت کا ذکر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی ذکر اللہ میں آ جاتی ہیں. تو ایک تو یہ بات ان میں ہو، والصابرین علی ما اصابہم، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ناخوشگوار باتیں ان کو پیش آتی ہوں اس پر وہ صبر بھی کرتے ہوں. یہ نہیں کہ نعمتوں کے یار ہیں اور تکلیفوں میں ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں، وہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب مصیبتوں پہ صبر کون کرے گا؟ وہی شخص کر سکتا ہے مصیبت پر صبر. صبر جو ہے، ایک بات تو پہلے سمجھ لیجیے، صبر کے معنی محض برداشت کرنے کے نہیں، یہ ترجمہ اس کا نہ ہو. برداشت کرنا جو ہے صبر اس کو نہیں کہتے. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض آدمی جو ہیں مثال کے طور پر انہیں بخار ایسا ہوتا ہے تو اپنا آرام سے بے سود لیٹ جاتے ہیں، نہ ہوں نہ ہاں. بعض کو بخار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھتوں کو بھی اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طبیعتوں کا فرق ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص صبر کر رہا ہے اور یہ شخص بے صبر ہے. یہ مزاجوں کا فرق ہے. اور تو اس لیے صبر محض برداشت کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ صبر کہتے ہیں اس بات کو کہ اختیار سے، اپنے ارادے سے اس تکلیف پر اپنے آپ کو راضی کر لینا. قناعت، یہ ہے صبر. کون کرے گا؟ وہی کرے گا کہ جس کی نظر اس پر ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی. خود سے تھوڑی آ گئی، کسی کے بھیجے نہیں آئی، اللہ کے بھیجی آئی. جب اللہ کے بھیجی آئی تو اگر ماں کو اپنی اولاد سے کوئی تکلیف پہنچے وہ اس کو کس طرح برداشت کرتی، کس سے شکوے کرتی پھرتی؟ اس کو معلوم ہے کہ مجھے جو یہ پریشانی ہو رہی ہے تو میرے بچے کی وجہ سے ہو رہی، اور بچہ جو ہے اس کا محبوب ہے، لہذا نہ کسی سے شکایت کرے بلکہ اور خوش دلی سے اس کو برداشت کرتی. تو جب یہ اللہ سے تعلق ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفیں جو ہیں اس پر صبر ہوگا. یہ ہے الصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کو بھی قائم کرنے والے ہوں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی انفاق کا لفظ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر اس کے لیے آتا ہے ہم نے جو کچھ ان کو دیا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس بات کو بتلانا ہے کہ بھئی ہمارے ہی تو دیا ہوا ہے، کہاں کو کرتے ہو نہیں دیتے. جس کا دیا ہوا ہے اس کے حکم کے مطابق دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر یہ ہوتا کہ ہے آپ کا، دوسرا آدمی آیا کہنے کا لانا دینا، بھائی تمہارے باپ کا ہے ہم کیوں دے دیں تم کو، کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن جس کا دیا ہوا ہے اگر وہی آ کر کہے کہ اس میں سے اتنا خرچ کر دیجیے تو غیر شریفانہ بات ہوگی، پھر نہ خرچ کرنا. ایک تو یہ بات ہے ہمارا دیا ہوا ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے، اور یہ کہ وہ خرچ حلال مال میں سے ہو، حرام مال میں سے نہ ہو. کیوں؟ یہ کہاں سے نکلا مسئلہ؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ حرام ہے کہلا. سمجھ میں آیا؟ جب آپ یہ کہیں گے بھائی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دے دی، کیا وہ حرام چیز ہوگی؟ جو اللہ نے دی وہ تو حلال ہے.
تو ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال میں سے خرچ کر رہا ہے۔ حرام مال جو ہے وہ تو اس کو ہزار اس کے صدقہ کرتے رہیے، بلکہ اور اس پہ یہ نیت کرنا کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، وہ تو خود اور بری بات ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ خود پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ جو چیز حرام ہے وہ ناپاک ہے۔ ناپاکی کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا، یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جس کو میں پہلے بتلا چکا ہوں ناپاکی کی، یہی تو بتلایا تھا میں نے، ناپاکی کی قسمیں۔ تو یہ باطنی ناپاکی ہے، حرام مال ناپاک ہے، نجس ہے، تو اس واسطے اللہ اس ناپاک کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دو مسئلے اس سے آئے کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ اس آیت پہ غور کریں، عجیب جامع آیت ہے یہ، کسی گویوں کہیے کہ ایسے انسان کی کہ جس میں اگر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ تو انسانی اعتبار سے مکمل انسان اور خدا کا مکمل بندہ بن چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو تو دل جو ہے وہ کانپنے لگ جائے۔ دل جو سلطان الاعضاء ہے، سارے بدن کی جس پر حکومت ہے، وہاں سے بات شروع کی ہے کہ باطن اس کا جو ہے وہ خوف خدا سے لبریز۔ اب باطن کی حالت یہ، اخلاقیات اس کے کیسے ہیں؟ اخلاقیات اور اس کے مورل جو ہے وہ ایسا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر بالارادہ صبر کرتا ہے، یہ اس کی اخلاقیات۔ اعمال کیسے ہیں؟ اعمال اس کے یہ ہیں کہ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک بدنی اور ایک مالی۔ بدنی اعمال میں نماز اہم ترین عمل ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، اور مالی جو ہے اعمال اس میں راہ خدا میں خرچ کرنا تو وہ بھی کرتے ہیں۔ ہو گئی مکمل زندگی، دین پورا آ گیا اس کے اندر۔ تو یہ ہیں وہ لوگ المخبتین، اور یہی جو ہیں وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو بعض لوگ شبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ صاحب ایمان ہے اور اعمال کچھ بھی ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ میں اس مسئلے کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ اصل میں اعمال اور ایمان کا رشتہ ایسا ہے جیسے درخت کی جڑ اور شاخیں اور پتوں کا۔ وہ درخت مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، لیکن اگر جڑ ہے مثلا اور پتے نہیں ہیں، شاخیں نہیں ہیں، نامکمل تو ہے، مگر یہ ایمانداری سے سوچ کر بتائیے، اگر جڑ سالم ہے اور صحیح ہے تو اس کے نامکمل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہے کہ مکمل ہو سکتا ہے کسی وقت۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ آ رہی صلاحیت ہے کہیں کی مکمل ہو جانے کی۔ ذرا اس کو ریورس کر دیجئے، جڑ نہیں ہے اور پتے ہیں اور شاخیں ہیں، یہ بھی نامکمل ہے، مگر اس کے مکمل ہونے کی کوئی صورت ہے نہیں۔ مسئلہ صاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جن کے پاس اعمال ہیں عقیدہ نہیں ہے، ان کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے مکمل ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ جن کے پاس عقیدہ ہے عمل نہیں، نامکمل وہ بھی ہیں، مگر چونکہ وہ اس نامکمل اور اس نامکمل میں فرق ہے، وہی برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا۔ مکمل وہی انسان ہے کہ جس میں یہ دونوں باتیں ہوں، اس کے لیے کہا گیا خوشخبری، اور جس کے لیے یہ کہا گیا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کب کہا گیا کہ بے غل و غش چلا جائے گا؟ مثلا حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں گیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں، کن کے بیچ میں فرما رہے ہیں؟ صحابہ کے بیچ میں۔ صحابہ کے یہاں اس کا امکان تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے یقین کے ساتھ اور پھر وہ ہم جیسی بدتمیزیاں بھی کرتا پھر رہا ہوگا؟ اس کا امکان ہے؟ اس کی زندگی کا تو نقشہ بدل جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے اعمال میں کوئی کمی نہیں، بلا ارادہ کوئی بات ہو جائے، خطا جس کو کہتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ارادتاً فسق اور فجور جس چیز کا نام ہے وہ صحابی سے اس کی توقع نہیں کر سکتے۔
इंसान किस माहौल में वो बात कह रहा है वो देखी जानी चाहिए। अब उस बात को आप हर जगह उसको फिट करें तो गलत होगा, नंबर एक। तो इसलिए अगर सहाबा के मजमे में बात कही जा रही है तो ये इस सेंस में कही जा रही है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसके तकाजों को पूरा किया उसने, जो उसके अंदर माना मौजूद है, तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन बिलफर्ज अगर आप ये भी नहीं बढ़ाने को तैयार हैं कि उसके तकाजे को पूरा किया, जबकि वो माहौल एनवायरनमेंट वो माना पैदा कर रहा है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं मानते, तब भी मैं एक सवाल ये करता हूं, इसमें ये कहां आपने फरमाया था कि फौरन चला जाएगा जन्नत में, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी? ये तो नहीं फरमाया। जन्नत में जाएगा, हाँ बेशक जाएगा, मगर क्या मालूम सजाएं भुगत कर जाएगा, समझ में आया, और कितनी तकलीफें उठाकर जाएगा ये तो मालूम नहीं, ये तो आपने नहीं फरमाया। ईमान आखिरकार जन्नत में ले जाएगा। अब आमाल नहीं है, उसकी सजा मिल सकती है। हां, जिसके पास ईमान भी है आमाल भी है, कुरान उनके लिए वजाहत करते हुए कहता है दुनिया ही में उनको खुशखबरी दे दी जाए। तो ये इसलिए दोनों में टकराव नहीं है, मुख्तलिफ अहवाल हैं तो मुख्तलिफ उसके लिए बात है। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर, और कुर्बानी के जानवर जो हैं फरमाया हमने उनको तुम्हारे लिए शआइरुल्लाह बना दिया है। शायर का लफ्ज पिछले हफ्ते आ चुका था और मैं उसका मतलब बतला चुका था। ये अलामतें हैं अल्लाह की यादगार, यहां तर्जुमा इसका ये कर देंगे अल्लाह की यादगारें हैं, और तुम्हारे लिए उसमें खैर रखा है। वो मसला अगर नहीं भूले होंगे, इसी सूरत में मैं 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले जब वो तफसीर चल रही थी, जब मैंने बतलाया था कि कुर्बानी और ज़िब्ह का फर्क याद आ गया नहीं, कि बगैर ज़िब्ह के तो कुर्बानी नहीं होती, मगर हर ज़िब्ह की हुई चीज को आप कुर्बानी नहीं बोलते, और वो मैंने फर्क बतलाया था। कुर्बानी जो है वो उस ज़बीहे को कहते हैं कि जिसको ज़िब्ह इसलिए किया गया अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। कुर्बानी तकर्रुब से कुर्ब से बना है, और ज़बिया, हर ज़बिया जो है वो कुर्बानी नहीं होती, बल्कि जब आप अल्लाह का नाम लेकर इसलिए ज़िबा कर रहे हैं कि हमको गोश्त खाना है, तब वो जो है वो कुर्बानी नहीं बनेगी, वो ज़बिया होगा। ये है दोनों में फर्क। जब कुर्बानी में मकसूद अल्लाह को राजी करना है, गोश्त मकसद नहीं है, गोश्त मिले कि ना मिले, गोश्त खाने में आए कि ना आए, कुर्बानी तो हो गई। तो वो जो है उसमें फरमाया लकुम फीहा खैर। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि अगर तुम ये सोचो क्या फायदा भाई इतने कुर्बानियां करने से, अब बेकार जाता है, जितना गोश्त चाहिए उतनी कुर्बानी कर लेंगे। फरमाया तुम नहीं समझते, इसमें खैर है इस कुर्बानी के अंदर, और ये जानवर तुम्हारे अपने लिए ना रहे, ये अल्लाह के लिए बन गए। जब उनको कुर्बानी के लिए खास कर दिया गया, वो अब तुम्हारे मतलब के नहीं रहे, वो तो अल्लाह के लिए हो गए। अब उसमें तुम्हारे लिए खैर है, वो इबादत है उसकी कुर्बानी दे देना। देखिए एक बात समझ लीजिए, ज़िबा करके गोश्त खाना वो तो बगैर ज़िबा के तो नहीं खाएंगे, वो तो हराम ही है। लेकिन ये बतलाइए कि ज़िबा करके गोश्त खाना इबादत है? हटा दीजिए इबादत, ज़िबा करके तो मैं लफ्ज़ वैसे ही बोल रहा हूं, गोश्त खाना इबादत है? समझा ही नहीं बात। गोश्त खाना इबादत है क्या? मुझे ये तामुल में पड़ गया, नहीं है ना। कुर्बानी करना इबादत है, इसलिए कहा लकुम फीहा खैर, उसमें तुम्हारे लिए खैर है। तो अब उसको इस तरह न देखा जाए इसके फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इबादत है और उसमें तुम्हारे लिए खैर है। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ, सो तुम उन पर अल्लाह का नाम लो, उनको खड़ा करके। असल में अलबुद्न का तर्जुमा मैंने किया था कुर्बानी के जानवर, सही उसका तर्जुमा था ऊंट, मगर मौके की मुनासबत से मैंने कुर्बानी के जानवर का लफ्ज तर्जुमा किया था। अलबुद्न बुदना की जमा है, बुदना कहते ही हैं ऊंट को। तो वो ऊंट जो हैं जिनको कुर्बानी के लिए तजवीज किया गया, अब जाहिर है कि वो तो वहां अरब के अंदर तो ज्यादा वही थे उस वक्त, इसलिए उसी लफ्ज को ले आए हैं। उनको ज़िबा करो किस तरह? फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ, खड़े होकर, खड़ा रख कर उनको। यही तरीका उनकी कुर्बानी का है जिसको नहर कहा जाता है। सूरह इन्ना अतीना कल कौसर में क्या है?
کہ فصلی لربک ونحر، یہ وہ نہر کرنا. تو نہر جو ہے وہ صرف اونٹ کے ذبح کو کہتے ہیں. عام جانوروں کا ذبح اور طرح سے ہوتا ہے.